إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے یہاں پر چل رہا تھا کہ پہلے انسان ہے، پہلے نبی ہے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی اس کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو تعلیم دی اور تعلیم کے ذریعے سے ان کو فضیلت عطا فرمائی، پھر ان کا امتحان لیا، یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، شیطان امتحان میں ناکام ہو گیا، یہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام سے نوازا، یعنی ان کو جنت عطا فرمائی، اور شیطان نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے اسے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہیں سے انسانیت اور شیطانیت کی دشمنی شروع ہو گئی۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ اے آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بات کی ہے، خطاب کیا ہے آدم علیہ السلام سے، اس لیے کہ یہ بھی آدم علیہ السلام کی ایک فضیلت اور شرافت کی چیز ہے۔ چند ہی لوگ ہیں مخلوقات میں سے کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست نام لے کر خطاب کیا ہے، جیسے یہاں پر فرمایا یا آدم، اسی طرح کہیں فرمایا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا مریم۔ اس طرح کے چند ہی لوگ ہیں، نبیوں میں بھی چند ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست نام لے کر خطاب کیا ہے۔ اور قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کے ساتھ بھی خطاب ہوا ہے اور بے شمار جگہوں پر خطاب ہوا ہے، لیکن کہیں پر آپ کا نام نہیں لیا گیا، کہیں پر آپ کے اسم مبارک نہیں لیا گیا، ادب اور تعظیم کو سکھانے کے لیے۔ کہیں پر فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا النبی، کہیں پر یا ایھا المزمل، کہیں پر یا ایھا المدثر، القاب کے ذریعے سے پکار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو بتایا کہ میں نے تمہیں وہ شخصیت عطا فرمائی ہے کہ بظاہر جن کا نام، حالانکہ نام لینے میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن نام سے اوپر اٹھ کر القاب سے پکارنا یہ اعلیٰ ادب کی بات ہے، اعلیٰ عظمت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس خطاب کے ذریعے سے امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کتنا عظمت والا اور کتنا رفعت والا اور تمام بلندیوں والا نبی ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں، اور یہ وہ پہلے نبی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی ہیں یا نبی تھے؟ فرمایا کہ نام نبی مکلم، ایسے نبی جن سے اللہ نے ان سے بات کی ہے۔ اصل میں بعض حضرات جو ہے اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے یہ نہیں تھے، پہلے انسان تو تھے، لیکن قرآن میں کہیں پر ان کے نبوت کا ذکر نہیں آتا ہے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ ہم نے انتخاب کیا، کس چیز کے لیے انتخاب کیا؟ نبوت کے لیے ہم نے انتخاب کیا، آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر انتخاب سے نبوت کا انتخاب مراد ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، وہاں پر کہا ثم اجتباہ، ان سے غلطی ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو چنا۔ کس بات کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا، ان کو ہدایت عطا فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی نبوت قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اسکن انت وزوجک الجنہ،
کہ آدم تم جنت میں رہو اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہ کہ اس جنت میں رہتے ہوئے جتنی نعمتیں ہیں جنت کی، تمام نعمتوں سے بہراور ہو سکتے ہو، تمام نعمتوں کا استعمال کر سکتے ہو، کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں، نہ کھانے پینے کا، نہ رہنے سہنے کا، نہ اوڑھنے بچھونے کا، نہ پہننے کا، کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنت میں رہنا ہے، عیش والی زندگی گزارنا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ کہ تم جنت میں جو بھی کچھ کھاؤ گے پیو گے استعمال کرو گے، لا حساب لکم علیہ، کہ اس پر تمہارے لیے کوئی حساب نہیں۔ دنیا میں جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کا حساب ہے، دنیا میں بھی حساب ہے کہ کتنا کھانا کھانا چاہیے، کتنا پانی پینا چاہیے۔ یہ ماہرین بتاتے ہیں کہ اتنا کھانا چاہیے، اس سے زیادہ کھاؤ گے نقصان ہوگا، اس سے کم کھاؤ گے کمزوری آئے گی۔ اور جو ہے آخرت میں جانے کے بعد بھی دنیا کی تمام نعمتوں کا حساب ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تمام نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ کھانے پینے کی نعمتیں، استعمال کی برتنے کی نعمتیں، کہ بے شمار ریسورسز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جس میں پانی ہے، جس میں بجلی ہے، اور جس میں زمین ہے، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کا حساب ہوگا، اور جنت میں کوئی حساب نہیں، تو فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں رہو۔ آدم علیہ السلام چند دن تک جنت میں رہے۔ کتنے دن رہے؟ بعض روایتوں کے مطابق ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا کے ایام کے اعتبار سے 130 سال جنت میں آپ رہے۔ شروع کے چند سال آپ اکیلے تنہا رہا کرتے تھے، اب وہ تنہائی وحشت کا ذریعہ بن گئی کہ آدمی کب تک تنہا رہے۔ تو ایک دن آرام فرما رہے تھے، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پڑوس میں ایک اور میری جیسی اور ایک اور شخصیت موجود ہے۔ فرمایا من انتی، کہا کہ انا امرأۃ، میں ایک خاتون ہوں، میں ایک مستورات ہوں۔ اور پوچھا کہ لما خلقتی، کہ تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ تو جواب آتا ہے کہ لتسکنوا الیہ، کہ میں اس وجہ سے پیدا کی گئی تاکہ آپ کو سکون پہنچاؤں اور آپ کی خدمت کر سکوں، اس کے لیے میں پیدا کی گئی۔ اور پھر جو ہے فرشتوں نے پوچھا آدم ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ حوا ہے۔ حوا زندے سے پیدا کی گئی، آدم علیہ السلام زندہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بائیں پسلی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا کو وجود بخشا، اور خوبصورت ترین شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا۔ اور قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جوڑا بنایا تمہیں، ومن آیاتہ، کہ میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے جوڑا بنایا۔ جوڑا کیوں بنایا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ تو میاں بیوی کی زندگی یہ سکون والی زندگی ہونی چاہیے، یہ جھگڑے اور اختلاف والی زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ کہ گھر میں اگر سکون ہوگا تو یہ جنت کا سما بنے گا، گھر میں اگر سکون ہوگا تو جنت جیسی زندگی گزرے گی۔ اور اگر گھر میں ہی اختلاف ہے، جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، تو ظاہر ہے کہ آدمی محلوں میں رہ کر بھی وہ یہ سمجھے گا کہ میں جہنم میں رہتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے اور شریک سفر، شریک حیات کے طور پر حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور یہ کہا کہ تم یہاں پر جیسی چاہے زندگی گزارو، اس پر نہ تم پر کوئی سوال ہے نہ کوئی حساب ہے۔ اب اس کے بعد پھر البتہ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ دیکھنا ایک بات یاد رکھنا کہ یہ ایک درخت ہے، یہ ایک شجرہ ہے، یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، یعنی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، کہ یہ جو شیطان ہے، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ یہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جنت میں رہتے ہوئے ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، کہ اے آدم تم یہاں پر جنت میں رہتے ہو، نہ یہاں پر تمہیں کھانے پینے کا کوئی انتظام کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ دھوپ سے بچنے کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے، نہ لباس کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ چار چیزیں بتائی کہ کھانا پینا، لباس اور مکان،
کہ اس کا یہاں پر تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی تو سزا کے طور پر ان چاروں کی ٹینشن تمہیں لینی پڑے گی۔ چنانچہ دنیا میں آنے کے بعد یہ چاروں چیزوں کی فکر کرنی پڑتی ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں رہنا ہے، تو یہ جنت سے نکالے جانے کی ایک طرح سزا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ درخت کون سا تھا، مختلف روایات ہے، کوئی کہتا ہے گندم کا تھا، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے یہ سیب کا تھا، کوئی کہتا ہے انجیر کا تھا، اور پتہ نہیں کتنے اس میں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا یہ درخت تھا تو درخت تھا۔ اب کون سا تھا، اس کے معلوم ہونے سے نہ کوئی فائدہ ہے، نہ معلوم ہونے سے نہ کوئی نقصان ہے، تو بہرحال درخت تھا، کہا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ البتہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ وہ درخت تھا کہ جس کے پھل فرشتے کھایا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ ہوا کہ اب آدم اور حوا علیہ السلام یہ جنت میں رہنے لگے، یہاں تک کہ اب شیطان کو یہ دیکھا نہیں گیا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا اور بنی آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا، یہ اس کا گویا کہ وعدہ تھا اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ تو اب اس نے یہ کیا، قرآن نے تو کہا فوسوس لہما الشیطان، کہ شیطان نے دونوں کو وسوسہ دلا دیا، فأزلہما الشیطان، کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا۔ اب کیسے بہکایا، تو مختلف اس سلسلے میں روایات ملتی ہے، بعض اسرائیلی روایات جس کے بارے میں نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ پچھلی کتابوں میں بعض یہ چیزیں آئی ہے کہ شیطان یہ سانپ پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوا، اور اس زمانے میں سانپ کے 4 پیر ہوا کرتے تھے۔ اب وہ داخل ہوا اور اندر جانے کے بعد پھر اس نے ان دونوں کو بہکایا۔ کیسے بہکایا، وَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دلایا۔ لیکن کیسا وسوسہ دلایا، کہ قرآن نے اس میں ایک عجیب بات کی، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، کہ ان کو وسوسہ دلانے کا مقصد کیا تھا، ایک تو ان کو سزا دلانا، ان کو جنت سے نکلوانا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ نافرمان آدمی کبھی جنت میں نہیں رہ سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو پتا تھا کہ پہلی سزا یہی ہوگی کہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ لیکن جو ہے اس سے بڑھ کر ایک اور بات اس کو یہ بھی پتا تھی، اس لیے کہ وہ وہاں پر کئی 100 سال تک رہا تھا، اسے پتا تھا وہاں کا نظام کیا ہے، وہاں کا قانون کیا ہے۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جیسے نافرمان آدمی جنت میں نہیں رہ سکتا ہے، ایسے ہی نافرمان آدمی جنت کا لباس بھی نہیں پہن سکتا ہے۔ تو اس کو پتا تھا کہ جیسے خطا ہوگی سب سے پہلے لباس اتارا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کے بارے میں کہا کہ یہ انسان کو بغیر لباس کے دیکھنا پسند کرتا ہے، یہ انسان کے سطر کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے چاہا کہ آدم اور حوا سے ایسی خطا اور غلطی کرائی جائے کہ جس کے ذریعے سے ان کا لباس اتر جائے۔ اور جو ہے، اور شریعت نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے کہ لباس یہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں، یہ حیا کا ٹکڑا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جہاں پر بے حیائی ہوتی ہے وہاں پر سب سے پہلے لباس کم ہوتے چلے جاتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ مردوں کے لباس اتنے کم نہیں ہوتے، عورتوں کے لباس کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی کہ کاسیات عاریات، کہ ایسی ہوں گی کہ وہ کپڑے پہن کر بھی برہنہ سمجھی جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ جہنم میں جتنا سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا اور کسی کو اتنا سخت عذاب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ شیطان کا چکر ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے سطر کو دیکھنا اور دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں حکم ہے کہ ہم سطر کو چھپائے رکھیں۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک سطر کب تک چھپانا ہے، ہر حال میں چھپانا ہے، چاہے جاگ رہا ہو چاہے سو رہا ہو تب بھی سطر کو چھپانا یہ فرض ہے۔ اور عورت کے لیے پورا جسم اس کا سطر ہے اجنبی کے لیے، تو لہٰذا اس سطر کو چھپانا حیا اور ایمان کا تقاضا ہے، اور سطر کو کھول دینا یہ شیطان کے منصوبے کو پورا کرنا ہے۔ تو اب اپنے بارے میں ہم طے کریں کہ ہم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، با پردہ با حیا زندگی چاہتے ہیں یا پھر بے لباس اور شیطان والی زندگی چاہتے ہیں۔
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ مقصد بتایا کہ انسان کو لباس سے عاری کر دینا، یہ اس کا مقصد تھا۔ اور پھر آگے پھر شیطان نے ان کو وسوسہ دلایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى۔ کہ اس نے کیا بات کی؟ یہ بات کہی کہ آدم، کہ میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ تم اگر اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور اللہ کے قریبی بن جاؤ گے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ وہ درخت تھا جس کے پھل فرشتے بھی کھاتے تھے، تو کہیں نہ کہیں آدم اور حوا علیہ السلام کو ایسا لگا کہ واقعتاً کہ اگر اس پھل کے کھانے سے اگر ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ہمیشہ اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا تو اس سے بڑھ کر بات کیا ہوتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ انسان بھولا بھی ہے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے دیا تو انسان دھوکہ بھی کھائے گا۔ اس سے یہ پتہ چل گیا انسان لالچی بھی ہے، کہ چاہے وہ اللہ کا پڑوس کا لالچ ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان لالچی ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ گناہ کو گناہ کہہ کر نہیں کرواتا۔ شیطان کبھی بھی گناہ کو یہ کہہ کر نہیں کرواتا کہ یہ چوری ہے کرو، یہ زنا ہے یہ کرو، یہ ڈکیتی ہے یہ کرو، بلکہ شیطان جو ہے اسے نیکی کر کر بتاتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے داؤ ہیں، بہت ساری چالیں ہیں۔ باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کہ ابلیس کتنے طریقوں سے بہکاتا ہے اور کتنے داؤ اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس بہت سارے نورانی ہتھیار اور نورانی داؤ ہے کہ نیکیوں کا نام لیتا ہے اور گناہوں پر ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے کون سے داؤ میں پھنس جاتے ہیں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام بھی نیکی کے داؤ میں پھنس گئے تھے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اب ہوا یہ کہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ہوا یہ کہ جیسے اس پھل کو کھایا کیا، بلکہ قرآن نے کہا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، کہ جیسے اس کو چکھا، ایک لقمہ بھی نہیں لیا، صرف چکھا، تو ہوا یہ کہ سب سے پہلا لباس اتر گیا جنت کا، اور پھر یہ کہ ان کا سطر ایک دوسرے کے سامنے بھی ظاہر ہو گیا۔ اب جو ہے یہ جنت کے پتوں سے یہ اپنے سطر کو چھپانے لگے، اور وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے آدم، کیا میں نے نہیں کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا؟ کیا میں نے نہیں سمجھایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے گا؟ لیکن بہرحال جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ تو پھر اب یہ کہ یہاں پر یہ جو خطا ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو خطا ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اماں حوا نے کھایا تھا، یا اماں حوا کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، سارا دوش عورت کے کاندھے پر ڈالا جاتا ہے۔ لیکن آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن جہاں جہاں بھی کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو دل میں وسوسہ ڈالا۔ تو قرآن دونوں کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے۔ ہاں البتہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ پہل اماں حوا سے ہوئی تھی، اور بہرحال پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت کے لباس اتروا دیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا، کہ یہاں سے اتر جاؤ، اور زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا۔ اور پھر یہ کہ 3 سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی، ایک یہ کہ لباس اتروا دیا، اور دوسرا یہ کہ جنت سے نکلوا دیا، اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیچے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہاری آپس میں دشمنیاں ہو جائیں۔ کس کی آپس میں؟ انسان کی شیطان سے اور آدم کی حوا سے۔ چنانچہ آپس میں انسانوں میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ وہیں سے چلا آیا ہے، میاں بیوی میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ فطرت میں داخل ہے۔ تو لہٰذا اختلاف کا ہو جانا یہ فطرت کی چیز ہے، لیکن اختلاف پر باقی رہنا، جھگڑے پر قائم رہنا اور بات چیت کا بند کر دینا، یا 3 دن سے زائد دشمنی پال کر رکھنا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تھوڑا سا غصہ آ سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہل کرنے والا یہ تکبر سے بری ہے، سلام کرنے والا یہ تکبر سے بری ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 3 سزائیں دی کہ سب سے پہلے لباس نکلوا دیا، پھر اس کے بعد جنت سے نکلوا دیا، اور آپس میں اختلاف ڈال دیا۔
اب جو ہے یہ جو خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے بظاہر تو بہت بڑا نقصان تھا کہ انسان آرام سے جنت میں تھا اور پھر جو ہے جنت سے اس خطا کی وجہ سے نکالا گیا، تو کیا اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو دوش دیا جا سکتا ہے؟ اس خطا کا ذمہ دار یا یہ کہ اس پر جو ہے کسی کو لعن طعن کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک روایت بخاری مسلم میں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، عالم ارواح میں ملاقات ہوتی ہے یا پھر بعد میں کہیں پر اللہ بہتر جانے کہاں ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہاں پر جب ملاقات ہوتی ہے تو تحاج آدم و موسیٰ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دونوں کا آپس میں جو ہے بحث اور مباحثہ ہو جاتا ہے، لیکن خود جو ہے حدیث میں آتا ہے فحج آدم و موسیٰ، کہ آدم علیہ السلام کا جواب زیادہ صحیح اور آدم علیہ السلام غالب ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ انت آدم الذی خلق اللہ بیدیہ، کہ وہ آپ ہی آدم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اور آپ ہی وہ آدم ہیں کہ جنہوں نے ہم کو جنت سے نکلوایا تھا۔ تو آدم علیہ السلام بھی جواب دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتی، کہ تم ہی وہ موسیٰ ہو کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بنایا، اور کیا تم ہی وہ موسیٰ ہو آتاک اللہ علم کل شیء، کہ اللہ نے تم کو بہت سارا علم عطا فرمایا، پھر بھی تم ایسی بات پر میری ملامت کرتے ہو جو میرے پیدا کرنے سے پہلے تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، تو اب اس پر میری ملامت کیسے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جواب زیادہ صحیح تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا یہ درست نہیں تھا، تو لہٰذا اس پر جو ہے نعوذ باللہ آدم علیہ السلام پر اس کا لعن طعن نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، نہیں، دنیا میں آنا مقدر تھا۔ اگر یہ غلطی نہیں بھی کرتے تو کوئی نہ کوئی اور بہانہ ہوتا کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں آتے، اس لیے کہ اصل تو ہمارا امتحان لینا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو عالم ارواح میں ہم سے سوال پوچھا تھا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے دنیا میں آنا ہی تھا۔ بہرحال تو اب جو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پہ اتر جاؤ۔ اب زمین پر آنے کے بعد کہاں اتارا؟ تو ظاہر ہے کہ روایات میں تو یہی ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے جنوبی علاقے میں سراندیپ نامی، بعض روایتوں میں سراندیپ کا لفظ بھی آتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر آدم علیہ السلام کو اتارا، اور وہاں پر آج بھی قدموں کے نشان موجود ہیں، اور وہ قدموں کے نشان کے بارے میں ملتا ہے کہ تقریباً 5 فٹ کا وہ قدم ہے، 2 فٹ چوڑا ہے اور 5 فٹ لمبا ہے، تو ظاہر ہے 130 فٹ کا آدمی جو ہوگا تو اس کا قدم بھی تو اتنا بڑا ہوگا۔ البتہ جو ہے آج کل کی سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ ہے کہ انسان 130 فٹ کا اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ یہی 5 سے 6 فٹ 7 فٹ کا انسان ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اونچا انسان دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے، طبی اور میڈیکلی اعتبار سے، اور دوسرا تاریخی اعتبار سے ہمیں ایسے کوئی مواد، ایسی ہڈیاں یا ایسے آثار نہیں ملتے ہیں کہ انسان کا قد 130 فٹ کا ہو۔ تو اس کے لیے جو ہے علماء نے اس کا بہترین جواب دیا ہے کہ یہ جو 130 فٹ کا قد تھا یہ جنت میں تھا، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں اتارا آدم علیہ السلام کو، تو دنیا کے ماحول کے اعتبار سے ان کا قد بنا دیا، یعنی وہی 6-7 فٹ 5 فٹ کے آس پاس کا۔ تو لیکن جب اتارے گئے تھے تب یقیناً 130 فٹ کے ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ قدم کے نشان آج تک ہمیں ملتے ہیں۔ تو اب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے اور متاع ہے ایک وقت تک کے۔ زمین مستقر ہے کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زندگی میں جینا زمین پر ہے اور مرنے کے بعد جانا بھی زمین کے نیچے ہے، تو زندگی زمین کے اوپر اور مرنے کے بعد زمین کے نیچے، یہ مستقر ہونے کا مطلب ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، بلکہ ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، کہ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی زمین میں تم مارے جاؤ گے، تمہیں موت آئے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت دنیا چونکہ اللہ سے دور ہے، اللہ کی کتاب سے دور ہے،
اس لیے اس بات کی کھوج میں نکلی ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کسی سیارے پر زندگی کے آثار ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ اس کے لیے مارس پر، مریخ پر، چاند پر لوگ پہنچ رہے ہیں اور دنیا پہنچ رہی ہے۔ اگر تحقیق کے لیے پہنچ رہی ہے کہ وہاں پر کچھ چیزیں مل جائیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر مریخ کا سفر، مارس کا سفر ہوتا ہے وہاں زندگی تلاش کرنے کے لیے کہ انسانی آبادیاں وہاں پر بنائی جا سکیں، تو قرآن کا صرف یہ ایک لفظ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں فعل ہیں، یہ سارا وقت کا اور مال کا ضیاع ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں رہنے کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ ہوا، پانی اور کشش، یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین میں رکھی ہے۔ باقی اور کسی جگہ پر ہو سکتا ہے پانی مل جائے لیکن ہوا نہ ملے، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز مل جائے لیکن کوئی اور چیز نہ ملے۔ آسانی کے ساتھ انسان جو زندگی گزار سکتا ہے وہ زمین پر زندگی گزار سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے انسانوں کو تو اس کے ساتھ نبیوں کی تعلیمات، نبیوں کو بھیجا، نبیوں کی تعلیمات کو بھیجا۔ اگر مریخ پر زندگی ہوتی تو وہاں بھی نبی بھیجنے کی ضرورت پڑتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن بہت سی وہ باتیں قرآن کہہ جاتا ہے جو 1400 سال بعد انسان اس کی کھوج میں اور اس کی تحقیق میں لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا، اور دوسری بات فرمائی وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ متاع ہے۔ متاع کسے کہا جاتا ہے؟ متاع عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس کپڑے کو جو برتن دھونے کے بعد اسے صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے ٹیشو پیپر، یہ ٹیشو پیپر کا رہنا بہت ضروری ہے، اگر وہ نہ رہے تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اگر کپڑا نہ ہو تو صاف کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا اہم نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اسے اٹھا کر جیب میں ڈال دے، بلکہ ٹیشو کا استعمال کر کے اسے پھینک دیتا ہے۔ ایسے ہی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ استعمال کی چیز ہے، رہنے کی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن دل لگانے کی چیز نہیں ہے، دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے، دنیا کے خاطر ساری زندگی لگانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر جینا ہے تو اللہ کے لیے جینا ہے اور مرنا ہے تو اللہ کے لیے مرنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی جینے کا فلسفہ ہے اور یہی دنیا کا مقصد ہے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، تو لہٰذا آدمی یہاں پر اتنا ہی رہے جتنا کہ ایک مسافر خانے میں لگی ہوئی چیزوں سے آدمی دل لگاتا ہے۔ ایک بہت قیمتی مسافر خانہ ہو اور بہت بہترین گیسٹ ہاؤس ہو اور وہاں پر ساری سہولتیں ہوں، لیکن اس کا آدمی کا اپنا خود کا نہ ہو، اس کو یہاں سے جانا ہو تو جتنے دن وہاں رہنا ہوتا ہے اتنے دن وہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اپنا بوریا بستر اٹھا کر چل دیتا ہے۔ ایسی دنیا یہ مسافر خانہ ہے، جتنے دن رہنا ہے اتنے دن اس سے خوب استفادہ کرنا ہے، لیکن اپنا بوریا بستر تیار رکھنا ہے۔ بوریا بستر کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، کہ اعمال باقی رہنے والے ہیں، باقی دنیا کے تمام اسباب چھوٹ جانے والے ہیں، باقی تمام چیزوں کو ہم دوسروں کو وارث بنا کر جانے والے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ وہ لے جائیں گے جو ایمان کے طور پر کام آئے گا، جو اعمال کے طور پر کام آئے گا، جو نیکیاں ہم یہاں چھوڑ کر جائیں گے وہ ہمیں کام دیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کس رخ پر اور کس موڑ پر جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔